عزیز طلاب السلام علیکم۔ آج قصیدے کے ضمن میں ایک مختصر سا مضمون ترتیب دیا ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ قصیدہ دراصل عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغت میں قصیدہ سے مراد ہے موٹا یا غلیظ مغز۔ بعض اس کے معنی قصد سے لیتے ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں قصیدہ اس صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی کی تعریف یا ہجو کی جائے۔ اس صنف سخن میں مدح، ذم، نصیحت، تعریف، بہار اور شکایت روزگار جیسے مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ موضوع، مطلع یا مضمون اصلی کے اعتبار سے قصیدہ کی چند اہم قسمیں ہیں: بہاریہ، خزانیہ، عشقیہ، فخریہ، ہجویہ، مدحیہ، مرثیہ، مناظرہ، جہاں آشوب اور داستانیہ وغیرہ۔ ترکیب اور ساخت کی روح سے قصیدہ کی دو بڑی قسمیں ہیں: تمہیدیہ اور خطابیہ۔ تمہیدیہ قصیدہ اس قصیدوں کو کہتے ہیں جس میں شعراء مدح یا ذم کے ذکر سے پہلے مناسب تمہید اٹھاتے ہیں۔ خطابیہ قصیدہ اس قصیدے کو کہتے ہیں جس میں شاعر مدح یا ذم کے ذکر سے پہلے تمہید نہ اٹھائے بلکہ مطلع ہی میں ممدوح سے خطاب شروع کر دے۔ قصیدے کے اجزائے ترکیبی۔ تمہید لغت میں فرش بچھانے کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کسی چیز کی ابتدا اور تعارف۔ تمہید میں شاعر معشوق کے اوصاف و خصائل، مناظر فطرت اور معاملات حسن و عشق کے سے مضامین ادا کرتا ہے۔ اس کو تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں مضامین کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ گریز اس سے مراد ہے متکلم یا شاعر کا ایک مطلب سے دوسرے مطلب کی جانب انتقال کرنا۔ گریز دراصل تشبیہ اور مدح کے درمیان کی کڑی ہے جو دونوں کو ملاتی ہے۔ مدح یہی وہ خاص حصہ ہے جس پر قصیدے کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس میں شاعر عام طور پر مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے۔ مدح میں ان صفات کا ذکر ہوتا ہے جو ممدوح کو دوسرے اشخاص سے ممتاز کرتی ہیں۔ مدح کے بعد شاعر اشاروں اور کنایوں سے کام لیتا ہوا ممدوح سے معاوضہ اور انعام چاہتا ہے۔ ان اشعار سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاعر کا بنیادی مقصد کیا ہے جس کی وجہ سے وہ طویل قصیدے کو تصنیف کرتا ہے۔ دعا آخر میں قصیدہ نگار ممدوح کے لیے خدا کے حضور کچھ نیک دعائیں کرتا ہے۔ زبان اس کی زبان کیسی ہونی چاہیے؟ قصیدے کی زبان شاندار اور پرشکوہ ہوتی ہے۔ شوکت الفاظ، ترکیبوں کی بلند آہنگی، بندش کی چستی، زور بیان، ندرت، تشبیہات و استعارات اور علمیت ہونا ضروری ہے۔ قصیدے کی ابتدا اور ارتقاء قصیدہ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی شاعری کی شعراء آفاق صنف ہے۔ اس میں اس کے اولین نمونے دکن میں 16ویں صدی سے اردو میں اس کے اولین نمونے دکن میں 16ویں صدی سے ملنے لگتے ہیں۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ نے اردو میں قصیدہ نگاری کی بنیاد ڈالی۔ اس نے قصیدہ کو ممتاز صنف سخن کی حیثیت سے بنایا اور اسے مبالغہ آمیز مدح سرائی کا آلہ نہیں بنایا۔ باغ محمد شاہی اور بسنت قطب شاہ کے شہرت یافتہ قصیدے ہیں۔ دکنی شعراء میں غواصی اور نصرتی نے اس صنف کو آگے بڑھایا۔ اردو کے سب سے مشہور قصیدہ لکھنے والے مرزا سودا دہلوی ہیں۔ انہوں نے بکثرت قصیدے لکھے ہیں جن میں حمد و نعت، مدح، ہجو، شعر عیش و سبھی کچھ ہے۔ ان کے قصائد میں زور بیان، شوکت الفاظ، مضمون آفرینی اور واقعہ نگاری دلچسپ، گریز اور جوش بدرجہ حسن موجود ہے۔ سودا کے بعد مظفی اور شاہ نے بھی قصیدے لکھے۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق بھی ایک بلند پایہ قصیدہ نگار گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسا قصیدہ لکھا تھا جس کے 14 اشعار 14 زبانوں میں تھے، جس سے خوش ہو کر اکبر شاہ ثانی نے انہیں خاقانی ہند کا خطاب دیا تھا۔ اس کے بعد غالب نے قصیدے کو نئے انداز میں ظرافت کی چاشنی سے نہایت دلچسپ بنا دیا۔ 20ویں صدی میں قصیدہ گوئی کا رواج تقریباً ختم ہو گیا اور کوئی بھی قابل ذکر قصیدہ معرض وجود میں نہ آ سکا۔